عائشہ امتحان کی گھڑی آ گئی، عائشہ امتحان کی گھڑی آ گئی، ظلمتوں کی گھٹا چار سو چھا گئی۔ ہیں منافق بڑے زور سے پیش پیش، ہیں منافق بڑے زور سے پیش پیش، ان کی محنت بھی تو رنگ لا ہی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر پہ جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام پورا ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑی۔ ہم غزوے پر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ سے فارغ ہوئے تو واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر سے تھوڑا دور جا کر قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے دیکھا، اپنی گردن کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس گئی اور ہار ڈھونڈنے لگی۔ ادھر یہاں پر لشکر روانہ ہو گیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے انہوں نے سمجھا میں اندر بیٹھی ہوں، وہ اٹھا کر چل پڑے۔ محترم سامعین کرام، فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں میرا ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں وہیں بیٹھ کر انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے واپس یہیں پہ آئیں گے۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتفاق سے حضرت صفوان بن سلمہ جو کہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ وہ صبح کے وقت یہاں پہنچے، مجھے اکیلا سوتے ہوئے پایا تو مجھے پہچان لیا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میں جاگ گئی اور اپنی چادر سنبھال کر منہ ڈھانپ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو میں اس اونٹ پر سوار ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کو بھگا دیا۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں ان سے کچھ بولی۔ کچھ ہی دیر میں ہم قافلے والوں سے مل گئے، بس اسی بات کو بڑھا دیا گیا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ جو کچھ باہر کے لوگوں میں چل رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی، البتہ دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کمی کی آخر وجہ کیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور پوچھتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے گئی اور کہا حضور آپ کی اجازت ہو تو میں والد کے ہاں سے ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ وہاں آ کے میں نے پوچھا اماں جان لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی یہ معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری نہ کرو۔ محترم سامعین، جب وہی میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت اسامہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا میں عائشہ کو الگ کر دوں؟ تو حضرت اسامہ بولے اے اللہ کے نبی، ہمارے دل تو ان کی شرافت کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی خادمہ سے بھی پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ادھر رو رو کر میرا برا حال تھا۔ ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کیا اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سے بہتان بازی شروع ہوئی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا اے عائشہ تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ سے توبہ کر۔ یہ سنتے ہی میرا رونا ختم ہو گیا اور میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ میری جگہ پہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں۔ میرے والد بولے واللہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آقا کو کیا جواب دوں۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود جواب دینا شروع کیا۔ اگر میں کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ جانتا ہے تو آپ نہیں مانیں گے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔
بس میرے لیے ہی اچھا ہے، یہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام نہ ہو، اور تم تو جو باتیں بناتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی۔ مجھے تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی اور اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ اسی اثنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور میری طرف دیکھ کر بولے، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔